کوئی عورت کسی انجانے بچے کو دودھ پلا دے 2.5 سال کی عمر تک، تو وہ بچہ اس عورت کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا ہو جاتا ہے، اور وہ عورت اس بچے کی ایسی ہی ماں ہو جاتی ہے جیسی اس بچے کی وہ ماں ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ بڑے مسائل ہیں دودھ کے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا تھا کراچی شہر میں جیسے بلڈ بینک ہوتے ہیں نا، ویسے ہی غیر ملکیوں کے تعاون سے کچھ پاکستانیوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ ہمیں ماں کا دودھ جمع کرنا چاہیے تاکہ ضرورت مند بچے جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں انہیں دودھ فراہم کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں مختلف عورتوں سے وہ دودھ خریدیں گے، اسے خاص ٹمپریچر میں رکھیں گے، اور جب وہ دودھ کسی بچے کو ضرورت پڑ جائے تو وہ دودھ دے دیں گے۔ تو یہ اتنا حلوہ نہیں ہے جسے سمجھ لیا گیا ہے۔ اس پر ہم نے بھی تقریباً 10 صفحات پر لکھے ہیں دارالفتہ سے مسئلہ، کہ ایک مسئلہ ہے ہی نہیں۔ کسی بھی ماں کا دودھ ایسا تھوڑی ہے جیسے کسی حلال جانور کا دودھ ہے کہ پی لیا اور بات ختم ہو گئی۔ اس سے پوری رضاعت کا ایک سلسلہ ہے، اور آج تک دنیا کے کسی بھی منظم ادارے میں بھی ایسا منظم اور مربوط اور مستند قانون نہیں ہے کہ وہ 2.5 سال کی عمر تک بچہ جن جن عورتوں کا دودھ پیے پورے کا ڈیٹا اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر وہ خاتون 2.5 سال کی عمر میں اگر مدرس ملک بینک میں اس ملک بینک سے کوئی بچہ جڑ گیا ہے 2.5 سال کی عمر تک سینکڑوں عورتوں کا دودھ پیے گا، اور وہ سینکڑوں عورتیں اس کی ماں ہیں، اس کے اصول و فروع، اس کی اولاد، اس کا شوہر، اس کا پورا خاندان اس کا خاندان بن گیا۔ تو ایک بچہ اگر 2.5 سال تک مختلف عورتوں کا دودھ پی لے مدرس ملک بینک کے تعاون سے، تو اس بچے کا اتنا بڑا خاندان ہو جائے گا کہ ایک چھوٹی سی بستی بن جائے۔ تو یہ ڈیٹا کون جمع کرے گا؟ نادرا جو ہے نا اس کا ڈیٹا بھی کریش ہو جائے، اور پھر یہ کہ صرف جمع ہی نہیں کرنا ہے، مستند ہو۔ اس لیے کہ دودھ کی گواہی کے لیے بھی 2 گواہ چاہیے جو یہ کہے کہ ہاں فلاں خاتون نے فلاں کو دودھ پلایا تھا۔ تو اسی وجہ سے جیسے ہی اس کا قیام ہم نے سنا، ہمارے بڑے علماء نے بھی دارالفتہ سے فتویٰ جاری کیا، اور ہمارے ادارے سے بھی ایک فتویٰ گیا جس میں ہمارے ادارے سے لکھنے والا میں خود ہی تھا۔ مجھے ذمہ داری دی گئی تو تقریباً 10 صفحات پر یہ مسئلہ، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے، اس پر بڑے جزیات ہیں جو ہم نے لکھے اور بتائے، جو آپ نے بھی سمجھ لیا نا۔ یہ تو ایک قیاسی، یہ ایک ذہنی طور پر ہے ایسا۔ پھر یہ بات ہے کہ کیا عورت کا دودھ بیچنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ خرید رہے ہیں اور پھر بیچ رہے ہیں تو یہ بیچنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں؟ تو علماء کرام نے لکھا کہ جیسے انسان کی حرمت ہے، انسان کے جسم کے ایک ایک جز کی بھی ایسی حرمت ہے۔ آپ نے تو انسان کو بلکہ اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دودھ تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی انسان کا بال بھی نہیں بیچ سکتا۔ کہ یہ جو گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں نا، کنگھی کے ٹوٹے بال بیچ دو، یہ انہیں بال فروخت کرنا یا کسی اور کو بھی بال بیچنا، چاہے وہ مرد کے بال ہوں چاہے عورتوں کے بال ہوں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اس کے بھی کئی جزیات ہیں۔ جب یہ مسئلہ شائع ہوا تو پھر ایک اور مسئلہ آیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مردوں کے بالوں کا بھی یہی حکم ہے جو عورتوں کے بالوں کا ہے؟ اس لیے کہ نائی کی دکان میں جو آپ بال ترشوا کے آتے ہیں نا، وہ بال بوریوں میں بند ہوتے ہیں، پھر وہ کلو کے حساب سے بیچتے ہیں، مختلف چیزیں اس کی بنتی ہیں، اس کے کھاد بھی بنتے ہیں۔ تو یہ جو بال بیچتے ہیں رسوم ہمارا تو نہیں ہے، جو بیچ رہے ہیں اس کا ہے، جو خرید رہے ہیں اس کا ہے۔ کہ انسانی دودھ تو بہت بابرکت چیز ہے، بہت بلند ہے اس کا مقام۔ انسان کا جو بال ہے نا وہ بھی بیچنا اور خریدنا حرام ہے، اس لیے کہ جو چیز بکاؤ ہو جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ مکرم کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو ان چیزوں سے، ان دھوکوں سے دور رہیں۔ یہ باتیں آ گئی بیچ میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے گھر کی مستورات کو بتائیں، بیٹیوں کو، اہلیہ کو بتائیں کہ بال بیچنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ بال جمع کریں اور کسی محفوظ جگہ دفن کر دیں۔ یہ بال بھی بہت بڑی چیز ہے، اس سے اور بھی نیچے آ جائیں۔ ہم نے تو اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اگرچہ بات اتنی اچھی نہیں ہے جو بتائی جائے، انسان کا جو پخانہ ہوتا ہے نا، خالص پخانہ، وہ بھی بیچنے کے قابل نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے اس سے بھی منع کیا، فرمایا یہ بھی بیچنا حرام ہے۔
تو ہم نے خود اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے نا یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے اتنی قدر دی ہے ہمیں، جو ہم نے بتا دی بالکل نیچے تک، پیشاب اور پخانہ کے بارے میں خاص طور پر یہ جزیات موجود ہیں۔ فتاوی شامی میں، تبیین الحقائق میں، بحر الرائق میں، صدہا کتابوں میں ہیں جو ہم نے اپنے فتاوی میں لکھ دیا ہے۔ پھر بال ہیں، ناخن جو ہے نا، یہ ناخن یہ بھی بیچنے کے قابل نہیں ہے، یہ بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا چیزیں جو ہمارے لیے بے دام اور بے کام ہیں، ان کی خرید و فروخت منع ہے، تو دودھ سے تو پورا ایک رشتہ ہے، پوری ایک نسل چل رہی ہے، اس کی خرید و فروخت کیسے جائز ہوگی؟ یہ تھوڑی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ حالات حاضرہ کیا چل رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم نے مدرس ملک بینک کے بارے میں کہا نا، تو پھر انہوں نے نئی چال بازی کی اور کہنے لگے کہ رضاعت تو اس وقت ثابت ہوگی جب خالص ایک خاتون کا دودھ پیے۔ اگر ہم ایک فیڈر دودھ میں کئی عورتوں کا دودھ ملا دیں اور پلا دیں تب تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، ایک فیڈر دودھ میں 100 خاتون کا دودھ ہوگا، بھلے ایک قطرہ بھی ہو۔ صحیح قول کے مطابق، مفتابی قول کے مطابق، جتنی ماؤں کا دودھ ہوگا وہ سب اس کی ماں ہو جائیں گے۔ تو کتنا نازک مسئلہ ہے جو ہمارے لوگوں نے کتنا حلوہ لیا۔ تو ہمارے اکابرین نے کام کیا اور اب تک کی تحقیق اور رپورٹ کے مطابق یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ باہر کے لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ہم باہر کی ہر آئی ہوئی چیز کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور لوگوں کو مثال اپنے آپ سے مت دو، تم خاص ہو اور وہ لوگ عام ہیں۔ جب تم خاص ہو تو تمہارے احکام بھی خاص ہوں گے۔